ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کی وادی پر آئے، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر سلیمان علیہ السلام ہنسے اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کی بولیاں جاننا اور مختلف لشکروں کا آپ کے ساتھ میں جمع ہونا پچھلی آیات میں بیان ہوا تھا۔ اب ایک واقعہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ وادی کہاں پر ہے؟ تو ایک تفسیر کے مطابق یہ وادی یا تو طائف میں ہے اور یا پھر یہ شام میں ہے۔ یہاں پر وادی میں چیونٹیاں بہت زیادہ رہتی تھی، اور جس چیونٹی نے یہ کہا تھا نا کہ چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیونٹی لنگڑی تھی اور اس کے 2 بازو تھے اور یہ تمام چیونٹیوں کی ملکہ تھی۔ اب اس چیونٹی نے اپنی ساری سہیلیوں سے اور سب چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں جلدی چلی جاؤ، کہیں بے شعوری میں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر والے تمہیں کچل نہ دیں۔ یہاں پر ایک بڑا لطف لطیفہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں آئے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کرو۔ تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹی عمر کے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قتادہ سے پوچھو، جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ چیونٹیاں تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، وہ چیونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ تو لوگوں نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ بتائیں وہ چیونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ تو حضرت قتادہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب آپ نے نہیں دیا۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیونٹی نے یہ کہا تھا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، وہ چیونٹی مادہ تھی، نر نہیں تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قالت نملۃ، تو اگر وہ چیونٹی مذکر ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا قال نملۃ۔ تو قالت یہ مؤنث کے لیے یعنی مادہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور قالا یہ نر کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالت فرمایا، قالا نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ چیونٹی کیا تھی؟ وہ مذکر نہیں تھی بلکہ مؤنث تھی۔ اگر یہ چیونٹی مذکر ہوتی اور اس میں صرف لفظ تانیث ہوتی تو قالا نملۃ کہا جاتا۔ بہرحال یہ تو ایک علمی لطیفہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہاں سے گزر کرنے کے قریب ہوئے تو 3 میل کے فاصلے پہ تھے تبھی چیونٹی نے آپ کے لشکر کو دیکھ کر کے یہ بات کہی۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی
راستے میں کہیں پر بھی ہو تو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اسے تدبیر کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ چونٹی نے کیا کہا تھا کہ چونٹی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو اپنی حفاظت کا خود انتظام کرنا چاہیے، ایک دم بے فکرہ ہو کر کے نہیں کہ جیسا چاہے سڑک پار کر لیا اور جب مرضی آئی جیسے آئے جہاں نکل گیا۔ آدمی سڑک پار کرے یا کہیں پر بھی آئے جائے تو اپنی سیفٹی اور اپنی حفاظت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چونٹی، چھوٹی سی چونٹی اپنا اتنا خیال رکھ رہی ہے تو انسان کو تو بہرحال اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ چونٹی نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے گا، کیا کہا تھا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں تمہیں کچل دے گا، یعنی جان بوجھ کے اللہ کا نبی کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو چونٹی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، تو اس چونٹی کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی جان بوجھ کر کے چونٹیوں کو پاؤں کے نیچے نہیں رولیں گے۔ تو نبی معصوم ہوتے ہیں اور نبی کے اصحاب یہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں اور ہر طرح سے گناہوں سے وہ پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے کبھی بشری تقاضے سے، کبھی کسی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس چونٹی نے کہا، اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ چونٹی بھی جانتی تھی کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چونٹی کا بھی آپ اعتقاد دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے اور نظر کے ساتھ میں سننے کی طاقت کتنی تیز ہوتی ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی بات کو سن لیا، تو اس سے یہ لازم آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اتنی سماعت عطا کرتا ہے، تو جو نبی 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن سکتا ہے تو نبیوں کے سردار مدینے میں رہ کر کے ہماری آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ حالانکہ چونٹی کی آواز کا معاملہ تو یہ ہے کہ سائنسداں اتنی مشینیں بنا کر کے تحقیق کرتے کرتے تھک گئے، ابھی ان کو یہی نہیں پتہ چلا ہے کہ چونٹی جب چلتی ہے تو پاؤں گھسٹ کر کے چلتی ہے کہ پاؤں اٹھا کر کے چلتی ہے، تو اس کی پاؤں کی آواز کا بھی جب پتہ نہیں چل پاتا تو اس کی آواز کا کیا پتہ چلے گا؟ لیکن اللہ کے نبی نے اس کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن لیا۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو آپ مسکرائے، لیکن چونٹی کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اتنی دور سے دیکھ لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو؟ تو اس پر بڑا کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں چونٹی کتنی چھوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود جب بارش ہونے والی ہوتی ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا، چونٹی کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور چونٹی جو اناج کا دانہ لے کر کے نکلتی ہے جب بارش کی پہلی چھینٹ نہیں پڑتی ہے اس سے پہلے وہ بلوں کے اندر گھس جاتی ہے۔ اتنا ان کو شعور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور ہم کو تو بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کے بعد روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور چونٹیاں 1 سال کی خوراک اپنے بلوں میں جمع کر کے رکھ لیتی ہیں وہ، اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی، اتنی طاقت دی، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے۔ ہم گودام کے اندر چھپا کر کے اناج رکھتے ہیں، چونٹی سونگ کر کے پتہ لگا لیتی ہے کہاں پہ گیہوں رکھا ہوا ہے، کہاں پہ جو باجرہ رکھا ہوا ہے، اور بل کے اندر دیوار کے اندر سے راستہ بنا کر کے وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کو اتنی طاقت دی ہے، ان کے سونگنے کے اندر اتنی طاقت اور ان کے اندر غور و فکر کی اتنی طاقت ہے، تو اگر 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ لیا تو کیا تعجب ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تو تخت پر تھا، کیونکہ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ وہ ہوا پہ سفر کرتے تھے، تو جب ان کا لشکر وہ سب جو ہوا پہ سفر کر رہے تھے تو وہ تو ہوا میں تھے، فضا میں تھے، تو چونٹیوں کو کیسے کچل دیتے؟ اور چونٹیوں کو ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چونٹیاں تو زمین پہ چلتی ہیں اور ان کا لشکر تو ہوا میں چلتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ یا تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر ہوا میں پرواز کر رہے تھے اور ان کا جو لشکر تھا وہ پیدل چل رہا تھا، اس لیے چونٹی نے کہا یہ، اور یا پھر اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت وہیں پر وادی میں اترنے والے تھے، تو آپ کا وہاں پہ پڑاؤ تھا، اس لیے چونٹی نے یہ بات کہی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو آپ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور فرمایا کہ رک جاؤ، ابھی چونٹیاں اپنے بلوں میں جا رہی ہیں، جب تک چونٹیاں اپنے بلوں میں داخل نہ ہو جائے تب تک تم یہیں پر رکے رہو۔ جب وہ بلوں میں داخل ہو گئیں تب جا کر کے آپ کا لشکر جو ہے وہ آگے کی طرف روانہ ہوا۔ تو اس آیت کریمہ سے کئی مسئلوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر رب نے ارشاد فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر کے مسکرا کر کے ہنسے۔ تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا جس سے دانت ظاہر نہ ہو، اور ہنسنے کا مطلب ہوتا ہے ضحک کا معنی انسان اس قدر مسکرائے کہ سامنے کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ تو یہ مسکرانا یا اس طرح سے ہنسنا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، قہقہ لگانا جو ہے وہ ٹھٹا مار کر کے ہنسنا یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ کا اندرونی حصہ حلق تک نظر آ جائے، آپ صرف مسکرایا کرتے۔ تو یہ ہنسنا ٹھٹا لگا کر کے یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ آدمی جب مسکرائے یا ہنسے تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے ہنسے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھا نہیں۔ آپ مسکراتے تھے لیکن کبھی بھی قہقہ لگا کے نہیں ہنستے تھے۔ اور ایک روایت میں اس کی اور وضاحت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اس شخص کو ضرور جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں اس کو بھی ضرور جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو اور اس سے اس کے بڑے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا، وہ اقرار کرے گا، کسی گناہ کا انکار نہیں کرے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو۔ اب وہ بندہ بولے گا، کہے گا میرے اور بڑے بڑے بھی تو گناہ ہیں، میں وہاں پہ وہ نہیں دیکھ رہا ہوں، یہاں پر یعنی ان کے بدلے بھی مجھے نیکی ملے گی۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے جب یہ بیان کیا نا تو اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک تھی نا وہ ظاہر ہو گئی، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ مسکرائے، قہقہ نہیں لگایا، یعنی ہنسنے میں اس قدر آپ نے مبالغہ کیا کہ آپ کے جو داڑھ مبارک کا حصہ تھا وہ بھی نظر آنے لگا۔ تو اتنا ہنسنا کہ جو قہقے کی حد تک نہ ہو یہ تہذیب کے دائرے میں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اے چونٹیوں، کہا کہ چونٹیوں کے لیے تم رک جاؤ، چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ اچھا ایک روایت اور بھی ہے یہاں پر، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے حوالے سے علماء نے بیان کیا کہ آپ جب قحط سالی کے موقع پر باہر تشریف لائے اور دعا کر رہے تھے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی ایک چونٹی اپنے پاؤں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور دعا کر رہی ہے اللہ ہمیں بھی رزق کی ضرورت ہے، اے پروردگار عالم کسی اور کے گناہ کی وجہ سے تو ہماری گرفت مت فرما اور ہمیں رزق سے محروم مت فرما۔ جب اس چونٹی نے دعا کی نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اب چلو اپنے گھروں میں، اب بارش ہو جائے گی کیونکہ چونٹی نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرما دے گا۔ تو آپ چونٹیوں کی باتوں کو سنتے بھی تھے اور چونٹیوں کی آواز کو آپ سماعت بھی فرمایا کرتے تھے۔ خیر تو آپ نے جب یہ مسکرائے نا تو مسکرا کر کے پھر کیا کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ یہ دعا کیوں فرمائی؟ جب چونٹیوں کا کلام سن لیا اور لشکر کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار عالم نے میرے اوپر کتنا انعام فرمایا، کتنا اکرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ نعمتیں یہ جنگلی جانوروں کی طرح ہیں،
یہ بھاگ جائیں گی، شکر کی رسی سے باندھ کر کے رکھو ان کو۔ تو اللہ جب نعمت دے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، نبوت دی، ملک دیا، عدل دیا، پرندوں کے کلام کو سمجھنے کی طاقت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت دی، پہاڑوں پرندوں کی تسبیح سمجھنے کی طاقت دی، لوہے کو آپ کے ہاتھوں میں نرم کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نعمتیں تھیں ان کا بھی شکر ادا کیا۔ تو یہ بندے کو چاہیے کہ اللہ جب نعمت دے تو اس کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں ایک خاص چیز کا سوال کیا۔ وہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کیا کہا کہ اللہ مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اور کون سے نیک کام؟ وہ نیک کام جن سے تو راضی ہو۔ راضی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرما لے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال صالحہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ قبول ہی کر لے۔ جب بندہ نیک کام کرے تو اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور جب راضی ہوگا تو ان اعمال کو قبول فرما لے گا۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا ہمیں اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اسی لیے دعا کر رہے ہیں اللہ نیک کاموں کی توفیق دے، اور تو ایسے نیک کاموں کی توفیق دے ترضا ہو جس سے تو راضی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یعنی جو بھی بندہ جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا اس لیے فرمائی کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بظاہر تو نیک اعمال ضروری ہیں، یہ سبب ہے جنت میں جانے کا بظاہر، لیکن حقیقت میں بندہ جو جنت میں جائے گا اس کا سبب صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو بندہ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر کے آ جائے وہ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اللہ کے نبی تو پہلے ہی سے نیک ہوتے ہیں، پھر آپ نے یہ دعا کیوں کی کہ اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق دے؟ تو اس کی کئی وجہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو میرے آقا تو سیدھا راستہ دکھانے اور چلانے کے لیے آئے تھے، آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ دعا اسی لیے کر رہے تھے نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی اللہ نیک کاموں کی توفیق دے، یعنی جو نیک کام میں کروں ان کے اوپر مجھے قائم اور دائم رکھ، ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری وجہ یہ ہے آپ نے اس لیے دعا کی تاکہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں اللہ اور ترقی دے اور زیادہ نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے جیسا کہ امام شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ انبیاء یہ دعا کرتے ہیں تاکہ یہ ان کی تواضع اور انکساری ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں کہ اعمال کی وجہ سے فخر کریں۔ آپ دیکھیں 10 صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، لیکن آپ پڑھ لیں جنت کی بشارت ملنے کے بعد میں ان 10 صحابہ نے نیک کام کرنا بند نہیں کیا اور زیادہ نیک کام کرنے لگے، حالانکہ جنتی تو بن گئے وہ۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرنا بھی ہے اور اپنی جو ہے وہ بندگی کو اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کتنا بھی نیک ہو عاجزی اور انکساری اختیار کرے، ایسا نہیں کہ نیک کام کر رہا ہے تو لوگوں پہ احسان رکھے کہ میں بڑا نیک ہوں تو میری عزت بھی کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ نیک کام کر رہا ہے تو بندہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے نیک کام۔ تو اپنے نیک کاموں کا احسان کسی پہ رکھنا یہ جہالت کی دلیل ہے، ورنہ انبیاء کا طریقہ تو یہ کہ نیک کام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق خوب عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے ہمیں بچا، تو مولا جنت کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما دے، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔